صل على محمد وآل محمد. المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، خداوند عزیز متعال پر ہم پر جو نعمتیں ہیں ہم ان نعمتوں کو کسی بھی حق میں شمار نہیں کر سکتے. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ہمارے بدن کا ایک ایک رویہ خداوند عالم کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. ہر لمحہ، ہر آن، ہر سیکنڈ، بلکہ مائکرو سیکنڈ خدا کی نعمتیں جو ہم پر نازل ہو رہی ہیں اور ہم خدا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں. خداوند عالم نے ہم کو جو نعمتیں دی ہیں، کچھ نعمتیں وہ جو خدا نے سب کو دی ہیں، جیسے زندگی سب کو دی، حیات سب کو دی، سورج سب کو دیا، چاند سب کو دیا، آواز سب کو دی. لیکن کچھ ایک نعمتیں ایسی ہیں جو سب سے بڑی نعمتیں ہیں اور اس سے بڑی کسی نعمت کا تصور نہیں ہے. وہ خداوند عالم نے سب سے عظیم نعمت اور سب سے بڑی نعمت ہم کو دی ہے اور دنیا والوں کو اس عظیم نعمت سے محروم رکھا ہے. اگر اس نعمت کو بقیہ دوسری نعمتوں کے مقابلے پر ملایا جائے تو دنیا کی ساری نعمتیں مل کے بھی اس نعمت کا ایک حصہ بھی نہیں بن سکتی. خدا نے جو نعمت ہم کو دی ہے وہ اتنی بڑی ہے. اگر دنیا کی ساری نعمتیں الگ الگ رکھی جائیں اور اس کے مقابلے پر اس نعمت کو رکھا جائے تو وہ نعمتیں دنیا کی اس نعمت کے مقابلے پر 1% بھی اہمیت نہیں رکھتی. اور یہ وہ نعمت ہے جس سے بڑی کوئی نعمت خداوند عالم نے دنیا میں پیدا نہیں کی ہے. وہ نعمت ہے ولایت اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام. روایتوں میں جملہ ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا دریا خدا نے زمین پر جاری نہیں کیا ہے، یہ دریا آسمان میں بہہ رہا ہے. اور جب کوئی علی والا دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو خداوند عالم اس دریا کا ایک قطرہ اس کے وجود میں شامل کر دیتا ہے. لہذا یہ نعمت ولایت، نعمت محبت اہل بیت، نعمت امامت اہل بیت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس نعمت کے مقابلے باقی ساری نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ نعمت ہم کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، ہمارے اعمال کو قبول کراتی ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ نعمت ہم کو دنیا میں وہ زندگی کا طریقہ سکھاتی ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. آج آپ غور کریں، آج اخبارات آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سوشل میڈیا پہ جائیں، الیکٹرانک میڈیا پہ جائیں، پرنٹ میڈیا پہ جائیں، ساری دنیا میں جائیں، آپ ہر طرف فساد، بربادی، تباہی، قتل و غارت گری نظر آتی ہے. اور کہیں سے بھی آپ کو کوئی اچھی خبر نہیں ملتی. وہ تمام لوگ جن سے اچھائی کی امید ہوتی ہے
وہی لوگ خرابی پیدا کرتے ہیں، جن سے زندگی کی امید ہوتی ہے وہی موت کے سوداگر ثابت ہوتے ہیں۔ ہر طرف دہشت گردی، ہر طرف پریشانی، اور اس دہشت گردی پریشانی نے دنیا کی جو حالت بتا دی ہے، آپ دیکھیں کیا حالت ہے دنیا کی۔ قتل و غارت عام ہے، فقر و فاقہ عام ہے۔ دنیا جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے اتنا ہی فقیری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ٹیکنالوجی جتنا آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اتنا فسادات اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کل یہ CCTV کیمرہ نہیں تھا، سیٹلائٹ نہیں تھے، اتنی چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اتنا فتنہ، اتنا فساد، اتنی قتل و غارت گری نہیں تھی۔ لیکن آج ہر ایک چیز آپ کی سوئی بھی پتہ لگائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود قتل و غارت گری کا جو ماحول آج گرم ہے وہ کل گرم نہیں تھا۔ جو فسادات آج ہو رہے ہیں وہ فسادات کل نہیں تھے۔ آج جو فقیروں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ کل نہیں تھی۔ کل زمین سے غلہ اگتا تھا 1 ٹن، آج اسی زمین سے ٹیکنالوجی کی بنا پر غلہ 10 ٹن اگ رہا ہے، لیکن پھر بھی غریبی ہے جو جانے کا نام نہیں لیتی، فقیری ہے جو ہٹنے کا نام نہیں لیتی۔ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، علم بڑھ رہا ہے، پیسے بڑھ رہے ہیں، سرمایہ دار بڑھ رہے ہیں۔ کبھی ہندوستان، ہر ملک میں کبھی 10 سرمایہ دار ہوتے تھے، ہر سال 4 سرمایہ دار، 5 سرمایہ داروں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو سرمایہ دار بھی بڑھ رہے ہیں، دولت بھی بڑھ رہی ہے، چیزیں بھی بڑھ رہی ہے، لیکن غریبی ہے جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کل اتنے سرمایہ دار نہیں تھے لیکن غریبی اتنی تھی، آج تو سرمایہ داروں کی فہرست بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہندوستان بھی دنیا کے بڑے سرمایہ داروں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی جو غریبی ہے، آپ کسی طرف چلے جائیں، اگر آپ کو ایک طرف آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں نظر آ رہی ہیں تو اسی آسمان چھوتی ہوئی عمارتوں و فلک بوس عمارتوں کے نیچے آپ کو بچے بھوک سے تڑپتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ جہاں آپ کو بہترین قسم کی لگژری زندگی نصیب ہو رہی ہے، اسی کے بغل میں آپ کو فٹ پاتھ پر کاغذ بچھائے یا خالی رنگی زمین پر سوتے ہوئے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی تو کسی ماں باپ کی اولاد ہے، ان کو بھی تو کسی نے پالا ہوگا۔ یہ ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس، لیکن آج ہم اکیلے وہ ہیں جو ہم ان تمام حالات میں گرنے کے باوجود، بے سہارا ہونے کے باوجود، ہر طرح کے حالات سے دوچار ہونے کے باوجود، ہم کبھی بھی دنیا کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں مایوس نہیں ہیں۔ امید، اور وہ بھی حقیقی امید، وہ چیزیں جو انسان کی زندگی کو زندگی دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے، سکون دیتی ہے۔ مایوسی انسان سے زندگی کے مزے کو چھین لیتی ہے۔ اگر امید ہے تو زندگی کا مزہ ہے، مایوسی ہے تو زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ سے اس بات پر غور کریں، کس طرح سے امید انسان میں زندگی کے گل کھلا دیتی ہے، پھول کھلا دیتی ہے، انسان کو اطمینان بخش دیتی ہے، اور کس طرح سے مایوسی انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ آپ کے گھر میں خدا نخواستہ ایک مریض ہے، اس کی حالت غیر ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے، شوگر لو ہے، ہارٹ بیٹ بڑھی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس چند لمحوں کے مہمان ہیں۔ آپ اسپتال میں لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، اس آپ سے کہتا ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ٹھیک ہونے کی امید، ایک جملہ جو ڈاکٹر کہتا ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، آپ مت گھبرائیے، امید رکھیں ٹھیک ہو جائیں گے، اس ایک جملے سے گھر کا پورا ماحول بدلتا ہے یا نہیں بدلتا؟ چہرے پہ خوشی آتی ہے نہیں آتی؟ گھر کا ٹینشن دور ہوتا نہیں ہوتا؟
ابھی ڈاکٹر نے دوا نہیں دی ہے، کیا گھبرانے کی کوئی بات، ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس ایک جملے سے پورے گھر والوں کا ماحول بدل جاتا، نہیں بدلتا؟ وہ غمزدہ ماحول خوشی کے ماحول میں تبدیل ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ وہ بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ وہ پورے گھر کی فضا بدلتی نہیں بدلتی؟ صرف اس بنا پر کہ میرا مریض ٹھیک، امید، اس کے برخلاف اگر آپ آ جائیے، آدمی ہٹا کٹا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کہ چلو میں اسپتال میں دکھا لیتا ہوں، وہاں جاتا ہے، کہتا ہے، ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ بہت خطرناک ہے، وہ جتنے دن آپ جی سکے جی سکیں، دو جملہ ڈاکٹر کہتا ہے، پورے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ جہاں ڈاکٹر کہتا ہے بچنے کی امید نہیں ہے، ادھر ڈاکٹر نے جملہ کہا، ادھر پورے گھر کا ماحول خراب، رشتہ دار کا یہاں فون ہو رہا ہے، بھائی کہہ رہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ڈاکٹر نے جواب دے، آپ دعا کیجئے۔ جہاں جہاں فون جا رہا سب پریشان ہے، کوئی فریادی ماتم کر رہا ہے، کوئی نوحہ کر رہا ہے، کوئی دریا، تو یہ سب لگے ہوئے، سب پورا ماحول ایک مایوسی نے خراب کیا، نہیں کیا؟ اس کے برخلاف سب لوگ نوحہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، آواز نہیں بھی، ڈاکٹر کا ٹھیک ہو گئے، کوئی خاص بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو پورے گھر کا ماحول بدلتا ہے، نہیں بدلتا؟ تو امید انسان کو زندگی دیتی ہے، مایوسی انسان سے زندگی کے مزے کو چھین لیتی ہے۔ زندگی انسان کو امید انسان کو زندگی دیتی ہے، اور مایوسی انسان سے زندگی کا مزہ چھین لیتی ہے۔ یہ اس وقت ہے جب ہمیں ڈاکٹر کے کہنے پر یقین، امید ہے، کہتا 70%، 80% ٹھیک ہو جائیں گے، 100% کی بات نہیں کرتا، پھر بھی 70-80% کی بات ہمارے گھر کے ماحول کو بدلتی ہی نہیں بدلتی۔ لیکن اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ اس کے آخر خلاص کچھ بھی ہو جائے، یہ مریض 100% ٹھیک ہو جائے گا، آپ مت گھبرائیے، وقت لگے گا، ٹھیک ہوگا، تو آپ کو کتنی امید ہوگی؟ آج ہم اس دنیا میں ہیں، دنیا کے حالات کو دیکھ کر کے ساری دنیا مایوس ہے کہ حالات بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے، آنے والا زمانہ اور خراب آئے گا۔ ہم اکیلے ہیں، کہتے ہیں آنے والا زمانہ خراب نہیں آئے گا، ہم ایک ایسے کو رکھتے ہیں جو زمانے کو بدل کے رکھے گا۔ ہم دنیا کے مستقبل کے بارے میں مایوس نہیں ہیں، نہ صرف مایوس نہیں ہیں، بلکہ ہم دنیا کے مستقبل کے بارے میں یقین رکھتے ہیں، یہ دنیا کا رنگ ایک دن ضرور بھی ضرور بدلے گا، یہ فقیری دور ہوگی، یہ بے گھر والوں کو گھر ملے گا، یہ بے سکونی دور ہوگی، یہ غربت کا خاتمہ ہوگا، کوئی زمین پر اس زمانے میں بھیک مانگنے والا نہیں ملے گا۔ یقین ہے ہمیں ایک دن آئے گا کہ اس پوری زمین پر ایک جگہ بھی ایک آدمی آپ کو ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگنے والا نہیں ملے گا، یہ ساری فقیریاں دور ہو جائیں گی، اور جو بھیک نہیں مانگے گا، آج اگر لوگ بھیک مانگ رہے ہیں تو کچھ تو وہ ہیں جو واقعاً مجبور ہے، محتاج ہے، اور کچھ کی عادتیں پڑی ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہاتھ پھیلائے کھڑے رہتے سب کے سب محتاج نہیں ہیں، عادتیں کہ جب آسانی سے مل رہا ہے تو کام کرنے کی کیا ضرورت۔ میں نے اخبار میں ایک قصہ پڑھا جیسے بمبئی کا، کہ ایک چوراہے پر ایک عورت بھیک مانگ رہی تھی، ہاتھ پھیلا کر کے، اچھی خاصی تھی، تو کسی نے کہا بھائی تم بھیک کیوں مانگ رہی ہو، تم تو اچھی خاصی کام کر سکتی ہو۔ کہنے کہ آپ مجھے دلانے میں چھوڑ دوں، کہا کیوں؟ کہا مجھے روزانہ
اس چوراہے سے 500 روپے ملتے ہیں اور شام کو مجھے ایک آدمی بریانی لا کے دے دیتا ہے. آپ مجھے مہینے میں 15,000 روپے بریانی دے دیے، میں بھیک مانگنا چھوڑ دوں گی. ایک مرتبہ میں نے اخبار میں پڑھا، یہ جو سڑکوں کے اوپر، اسٹیشنوں کے اوپر بھیک مانگتے ہوئے لوگ ملتے ہیں، تو اخبار میں پڑھا کہ ایک بندہ کہا کہ بھائی تم صبح یہاں بھیک مانگتے تھے، شام کو وہاں. کہہ لیں کہ ہاں وہ میں نے لڑکے کی شادی کی تو دوسری جگہ اپنے داماد کو دے دیے. آپ کو ایسے موقع پر ہمیشہ ایک طرح کے بھیک مانگنے والے ملیں گے، اور یہ جگہ بکتی ہیں. یہ بھیک مانگنے والوں کی جگہ بکتی ہے، لاکھوں میں بکتی ہے. تو ایسے بھی بھیک مانگنے والے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگوں کی نیتیں اتنی سیر ہوں گی، اتنی سیر ہوں گی، اتنی سیر ہوں گی کہ جب کوئی آدمی غلہ مانگنے کے لیے آئے گا، مجھے چاول چاہیے، گیہوں چاہیے، آٹا چاہیے، ضرورت کی چیزیں چاہیے، تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا چاہیے. کہ وہ دیکھو سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے، تم اس میں جتنا دل چاہے لے جاؤ. یہ آٹا رکھا ہے، یہ گیہوں رکھا ہے، یہ چاول رکھا ہے، یہ تیل رکھا ہے، یہ رکھا، جو دل چاہے، جتنا دل چاہے تم لے جاؤ. کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. لیکن لینے والا اتنا لے گا جتنی اس کی ضرورت ہوگی، ضرورت سے زیادہ نہیں لے گا. یہ نیتوں کا سیر ہونا، کہ آدمی زکوٰۃ فطرہ لے کر کے گاؤں گاؤں جا کے ٹہلے گا، آواز لگائے گا، کوئی ایک آدمی اس سے زکوٰۃ و فطرہ لینے والا نہیں کہ میں مستحق نہیں ہوں. تو دنیا کی حالت بقیہ سب کے لیے مایوس کن ہو، لیکن ہم دنیا کی حالت سے بالکل ہرگز مایوس نہیں ہیں. ہم یقین رکھتے ہیں کہ آنے والا آئے گا اور ہم میں سے آئے گا، ہمارے مذہب سے آئے گا، ہمارے دین سے آئے گا، ہمارا دین لائے گا، ہمارے اہل بیت کے خاندان سے ہوگا. ہمیں یقین ہے. لہذا ہم دنیا کی حالت سے بالکل ذرہ برابر مایوس نہیں ہیں. یہ بخار اترے گا، یہ دہشت گردی ختم ہوگی، یہ ظالموں کا قلع قمع ہوگا، کوئی ظالم دنیا میں باقی نہیں بچے گا، ساری حکومتیں ختم ہوں گی، ساری دنیا پر اللہ کی حکومت ہوگی. ان الارض للہ یورثها من یشاء. یہ پوری زمین اس خطے سے لے کے اس تک، مشرق مغرب شمال جنوب ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، یہ پوری زمین اللہ کی ہے. اس زمین کا مالک اللہ. اس زمین پر ایک رویا اگ رہا ہے، دانہ اگ رہا ہے تو اللہ کی بنا پر. ایک بارش کا قطرہ گر رہا ہے تو اللہ کی بنا پر. ایک پتا ہل رہا ہے تو اللہ کی بنا پر. اللہ نے زمین کو چھوڑا نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت زمین کی ملکیت کو اللہ سے سلب نہیں کر سکتی. یہ دنیا کا مکان نہیں ہے کہ آپ زبردستی آ کے مالک مکان کو گھر سے باہر نکال کے پھینک دیجئے. یہ ملکیت اللہ کی ہے. دنیا کی کوئی طاقت، اگر ساری طاقتیں مل کے بھی اللہ سے اس کی ملکیت کو سلب نہیں کر سکتی. لیکن یہ زمین ملکیت اللہ کی ہے، اور اللہ اس زمین میں جس کو چاہے گا اپنا مالک مختار قرار دے گا.
ان الارض للہ یورثها من یشاء، زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے کہ زمین کا وارث و مالک قرار دے گا، اور بنائے گا ایک دن، اور جس کو بنائے گا اس کو ذخیرہ کر کے رکھا ہے، اس کو تلاش کر کے رکھا ہے، اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا ہے۔ لہذا ہم کسی بھی صورت میں دنیا کی چیز سے مایوس نہیں ہیں، لیکن اگر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کبھی آدمی کسی پہ بھروسے ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کبھی محنت کرتا ہے۔ ایک آدمی، ایک لڑکا اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کے حالات کو دیکھ کے اس کے ٹیچر کہتے ہیں تم پاس ہو جاؤ گے، تو کیا اس کہنے کے بنا پر ٹیچر کہتے ہیں پاس ہو جائیں گے، اس لڑکے کو پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے؟ پڑھائی کو طلاق دے دینا چاہیے، یا اور زیادہ محنت کرنا چاہیے؟ میرے ٹیچر نے کہا تم پاس ہو، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ٹیچر نے کہا پاس ہو جاؤ گے جب تم پڑھو گے۔ تو ٹیچر کی گارنٹی کے بعد سے لڑکے کی پڑھائی کی ذمہ داری تمام نہیں ہوتی۔ خدا نے وعدہ کیا ہم زمین کو عدل انصاف سے بھریں گے، لیکن ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ ہمیں محنت کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو بہت ستایا۔ فرعون خالی ایک نہیں تھا، پورا سلسلہ تھا فرعون کا۔ مصر کے سارے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے، فرعون ان کا لقب تھا۔ تو ان بادشاہوں نے بہت ستایا، اور بنی اسرائیل نے بھی گناہیں کی جم کر کے۔ خدا نے بنی اسرائیل کی گناہوں کی بنا پر، خطاؤں کی بنا پر، ناقدریوں کی بنا کے اوپر یہ طے کیا کہ بنی اسرائیل 400 سال عذاب میں رہیں گے۔ جب خدا کوئی نعمت دیتا ہے آدمی قدر نہیں کرتا نا، تو عذاب الہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے نعمتوں کی قدر نہیں کی تو میرا عذاب بھی۔ اگر شکر پر نعمتیں بڑھتی ہیں تو ناقدری پر نعمتیں گھٹتی بھی ہیں۔ آج دنیا نے اہل بیت کی قدر نہیں کی، اس ناقدری کا نتیجہ ہے کہ دنیا آج عذاب میں مبتلا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے قدر نہیں کی، خدا بن جعلہ نے بنی اسرائیل کے 400 سال عذاب معین کیا، رہو گے۔ بنی اسرائیل کو یہ عذاب بڑا لگا، بنی اسرائیل نے دعائیں کی، گڑ گڑائے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، اپنے لائف اسٹائل کو تبدیل کیا، اتنی دعا مانگی، اتنا دعا مانگی، خدا بن جعلہ نے ان دعا کی بنا پر بنی اسرائیل سے 400 سال کے عذاب میں 150 سال کی کمی کر دی، اور جناب موسیٰ کو 150 سال پہلے بھیج دیا۔ اگر یہ دعا نہ کرتے تو 400 سال۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے امام کے لیے ایسے ظہور کا وقت معین کیا ہے، اگر تم گڑ گڑا کر کے دعا کرو گے، دل کی گہرائیوں سے دعا کرو گے، ہر صبح و شام دعا کرو گے، اٹھتے بیٹھتے دعا کرو گے، ہر جگہ جا کے دعا کرو گے، تو خدا بھی تمہارے امام کے ظہور میں جلدی کر دے گا۔ اگر ہم ان حالات سے جوجھ رہے ہیں تو ہمیں دعا ایسی کرنا چاہیے جیسا کوئی ڈوبتا ہوا دعا کر رہا ہے۔ جو دعا دل سے نکلتی وہ اثر رکھتی ہے، جو خالی اوپر کی زبان سے نکلتی اس کا، جب ہم خود دعا مانگنے میں سنجیدہ نہیں تو خدا دعا قبول کیوں کرے بھائی؟ ہم حضرت کے ظہور کے تو پہلے، سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وجود میں محسوس کریں ہم کسی نعمت سے محروم ہیں۔ جب تک ہم کو امام کی عدم موجودگی کا احساس نہیں ہوگا،
وہ بچہ جو گھر میں اپنے باپ کی عدم موجودگی کا احساس نہیں کرتا، وہ کبھی باپ کے آنے کے انتظار میں نہیں کرتا۔ لیکن وہ بچہ جس سے باپ سے محبت ہوتی ہے اور جو باپ کے آنے کے انتظار کرتا ہے، وہ گھڑی دیکھتا ہے 10 بجے ابھی ڈیڈی نہیں آئے، 11 بجے ڈیڈی نہیں آئے، ممی فون کریں ڈیڈی کہاں، کب آ رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ کمی کو محسوس کر رہا ہے۔ دوسرا بچہ کمپیوٹر بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے، ڈیڈی آئے یا نہیں آئے، 12 بجے 1 بجے کو کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے کمپیوٹر مصروف ہے۔ تو کس کو اپنے دے دیں؟ آیا ہم ان بچوں کی طرح سے جو کمپیوٹر پر مصروف ہیں امام آئیں یا نہ آئیں، یا ان بچوں کی طرح سے جو اپنے امام کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے امام کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں تو ہماری زندگی کا انداز بدلے گا۔ ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو دعا کے لیے، سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگیں تو اپنے امام کے ظہور کی، مکے جائیں گے، مدینے جائیں گے تو سب سے پہلے ان کے ظہور کی دعا مانگیں گے، خانہ کعبہ کو دیکھیں گے ان کے ظہور کی دعا مانگیں گے، رسول کے روضے کو دیکھیں گے ان کے ظہور کی دعا مانگیں گے، مدینے میں بیٹھیں گے بجڑ ہوئی بقی کی قبروں کو دیکھیں گے، پروردگار بھیج دے جو قبروں کو آباد کرنے والا ہے، رسول کے روضے پر بیٹھیں گے، پروردگار وہ دن بھی آئے ہم تیری رسول کی مسجد میں ویسے نماز پڑھ سکیں ایسے رسول نماز پڑھتے تھے۔ کربلا جائیں گے، اگر ہمیں غم ہے، احساس ہے اپنے امام کا، تو اپنے مریض کی نہ دعا مانگیں گے نہ اپنے کاروبار کی مانگیں گے، تو زہرا کے لال کے ظہور کی دعا مانگیں گے۔ پروردگار میرا کاروبار کیا، میری حیثیت کیا، میرا وجود کیا، میری زندگی کیا، میرے بچے کیا، میری اولاد کیا، میری صحت کیا، میری عبادت کا کچھ نہیں پروردگار، میں صرف کربلا آیا ہوں اس لیے کہ زری پکڑ کر کے زہرا کے لال کے ظہور کی دعا کر سکوں۔ ایک جگہ مجھے ملا ہے، پڑھا میں نے کہ شب جمعہ تھی، امام کربلا میں تشریف لائے ہوئے تھے، اور ایک آدمی نے امام سے کہا مولا آپ کربلا آپ ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ تو امام کہا دیکھو زری کے گرد کتنا مجموعہ ہے، کتنے لوگ میرے جد کی زری کو پڑھ کر دعا مانگ رہے ہیں، دیکھو ان میں سے کوئی ہے جو میرے لیے بھی دعا مانگ رہا ہے، مجمع تو بھرا ہوا ہے، زری سے لپٹے ہوئے، لیکن اس میں کوئی ہے کان لگا کے سنو، کوئی میرے لیے بھی دعا مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی قرض کی ادائیگی مانگ رہا ہے، کوئی بڑھئی کی شادی مانگ رہا ہے، کوئی یہ مانگ رہا ہے، کوئی وہ مانگ، کہ سب تو اپنے میں لگے، مجھے کون پوچھ رہا ہے؟ ہم کبھی غور کریں کہ واقعاً ہم نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے امام کو یاد کیا ہے؟ ہم سب اپنے میں لگے ہوئے، جب اپنے میں لگے ہوئے تو ایسے صورت میں امام آ کے کیا کریں گے؟ امام آ کے اعلان کریں میں آ گیا، ٹھیک ہے آپ آئیے شام کو آئیے گا، فی الحال تو میں کاروبار میں جا رہا ہوں، جمعے کی نمازیں مل لیجیے، فی الحال فرصت نہیں ہے، تو ایسے تو امام آنے والے نہیں ہیں نا، کہ تم اپنے کاروبار میں لگے رہو، جب آئیے گا ابھی تو اس ہفتے فرصت نہیں ہے، ٹائٹ شیڈول ہے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ آپ سے وقت نکال کے ملیں گے۔ تو جہاں فکر یہ ہو، جب تک ہم اپنے وجود میں امام کے وجود کی تشنگی محسوس نہیں کریں گے، ان کی کمی کو محسوس نہیں کریں گے، جس طرح سے بیٹا اپنی ماں کے فراق میں ہوتا ہے، جب تک ہم اس طرح کا فراق محسوس نہیں کریں گے، اس وقت تک خدا کی بارگاہ سے قبولیت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ سرسری لفظ سے دعا کرنے سے کام نہیں، دل کی گہرائی سے تڑپ کے دعا مانگے۔ اگر واقعاً ہماری دعاؤں میں تڑپ پیدا ہو جائے، خروش پیدا ہو جائے، تو آپ یقین جانیے خدا بند عالم
ہمارے امام کے ظہور میں جلدی کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں تڑپ پیدا کریں، خلوص پیدا کریں، آنکھوں میں آنسو لا کے دعا مانگیں۔ کہیں بھی جائیں، کربلا جائیں، مشہد جائیں، کہیں بھی جائیں، جب نظر پڑے تو پروردگار ایک زیارت امام کے ساتھ، ایک مقام امام کے ساتھ، امام کے ظہور کی پہلی دعا، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے ہم کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم کسی بھی صورت میں اس دنیا کے حالات سے مایوس نہیں ہیں، ہمیں یقین ہے یہ حالات بدلیں گے اور یقیناً بدلیں گے، اور ہمارا امام آ کے ان حالات کو بدلے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب سید الوصیین اللہم صلی علی سیدنا مولاتنا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین اللہم صلی علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت و امامی المسلمین اللہم صلی علی علی بن الحسین زین العابدین و محمد بن علی الباقر و جعفر بن محمد الصادق ائمۃ المسلمین اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر الکاظم و علی بن موسیٰ الرضا و محمد بن علی التقی الجواد ائمۃ المسلمین اللہم صلی علی علی بن محمد الہادی النقی والحسن بن علی الزکی العسکری امامی المسلمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا صاحب الہیبۃ العسکریہ والغیبۃ للہ الحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار امامت کے ظہور میں تعجیل فرما، خرافت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار دنیا کو انصاف سے پر فرما، دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ فرما، ہمارے امام کے ظہور کے دنیا کو انصاف کا گہوارہ قرار فرما، قلب مقدس امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام کی سلامتی کے لیے، دنیا کی پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے، نوجوانوں کی کامیابی کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء